کہ یہ پاکستان کبھی بھی ہم کبھی آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جس ملک کے اندر اس طرح کی حرکتیں ہوں کہ آپ اپنے لوگوں کو پکڑا دیں اور ایک عورت کو شرم نہیں آئی جس نے بھی پکڑایا ہے کہ وہ 6 مہینے کا بچہ ہے. اتنا بھی کیا خوف ہوگا یا اتنی بھی کیا ڈالروں کی پیاس ہوگی ان کو کہ پتہ نہیں امریکہ نے کیا کر دینا ہے ان کا. میں یہ سوال تو مشاہد صاحب سے پوچھنا میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگوں نے پکڑایا تھا ان لوگوں کو جب تک اس ملک میں عدالت کے کٹارے میں نہیں کھڑا کیا جائے گا ہم نیشن ہی نہیں اپنے آپ کو کہہ سکتے. عدالت میں کوئی فرق کریں. اور 3 بچوں والی ماں کے ساتھ جو کیا انہوں نے, یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ اس ملک کی جو راک باٹم ہے نا وہ ہم ہٹ کر گئے. یہ ڈاکٹر عافیہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اس سے نیچے نہیں آپ گر سکتے. کہ آپ کو کچھ اب یہی شرم نہ آئے کہ آپ کو اتنے غلامی اور جوتے پالش کرنے والے اور ڈالر کے پجاری, کہ آپ کو شرم نہیں آئے کہ 3 بچوں کی ماں کو آپ نے پکڑا دیا. الرحمن الرحیم. آج عافیہ صدیقی کو 3100 دن مکمل ہوں گے. یہ 3100 دن عافیہ نے کس طرح گزارے, اس پر کیا بیتی, ایک طویل داستان ہے. اس پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدی کا سب سے بڑا واقعہ ہے. کون سا ظلم ہے جو عافیہ کے ساتھ نہیں ہوا؟ وہ حافظ قرآن, وہ پی ایچ ڈی, وہ MIT کی گولڈ میڈلسٹ, اس کے ساتھ کیا کچھ امریکہ میں نہیں ہوا. اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ پاکستانی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتی تھی, ایک ایسا نظام تعلیم دینا چاہتی تھی کہ جس کے نتیجے میں ہمارے تعلیم اداروں سے جب نوجوان نسل نکلے تو وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو. اسی وجہ سے عافیہ کا یہ حشر کیا گیا, کیونکہ MIT کی جو ایک پروفیسر ہیں نیوم چومسکی, ان کے یہ الفاظ ہیں کہ عافیہ is an institution in herself, she will bring change wherever she goes. تو یہ تو وہاں کے MIT کے پروفیسرز کہتے ہیں, تھنک ٹینک کے جو لیجنڈز ہیں امریکہ کے, وہ عافیہ کے بارے میں کمنٹس دیتے ہیں. تو عافیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا پھر یہ ہونا ہی تھا, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک چینج لانا چاہتی تھی وہ. لیکن اس وقت یہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ ان 3100 دنوں میں ہمارا جو ملک کی سیاسی لیڈرشپ کا جو کردار ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے. ٹوٹل لیڈرشپ نے مایوس کیا. کیا نواز شریف, کیا گیلانی, کیا زرداری, کیا کیانی, کیا الطاف حسین, کیا پیر پگاڑا, کیا چودھری برادران, کیا فضل الرحمان, جتنے بھی لوگ حکومت میں موجود ہیں ان سبوں نے مایوس کیا. قوم پاکستانی حکمرانوں سے تو مایوس تھی ہی, لیکن عمران خان آج آپ نے بھی قوم کو مایوس کیا. قوم آپ سے کچھ اور توقع کر رہی تھی. عوام کا خیال تھا کہ امریکہ گئے ہیں, آپ عافیہ سے ملنے گئے ہوں گے. آپ ٹیکساس گئے, آپ ڈیلس گئے, ڈیلس سے آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر فورٹ ورتھ ہے جہاں پہ کارگل جیل ہے. تو عوام کا خیال تھا کہ آپ اپنی بیٹی سے مل کے آئیں گے, آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آئیں گے, آپ اس سے پوچھ کے آئیں گے, آپ اس کو حوصلہ دے کر آئیں گے. لیکن آپ نے مایوس کیا. ویری سوری ٹو سے دیٹ عمران خان, آپ نے مایوس کیا. عوام کا خیال تھا کہ آپ وائٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے اپنی بیٹی کے لیے کہ ریمنڈ ڈیوس چلا گیا 3 کو قتل کر کے اور عافیہ بے قصور وہاں پہ سڑ رہی ہے. لیکن روایتی لیڈرشپ سے آپ نے کوئی اور کام تو نہیں کیا. آپ نے بھی انہی کے ساتھ اپنا شمار کرایا. عوام کا خیال تھا کہ آپ امریکہ عافیہ سے ملنے گئے ہوں گے, لیکن بعد میں احساس ہوا کہ آپ تو ڈالر لینے گئے تھے. یقیناً آپ نے بہت سارے ڈالر جمع کیے ہوں گے اپنے الیکشن کی مہم کے لیے. بیٹی امریکہ میں سڑ رہی ہو, 3100 دن گزر چکے ہوں, آپ کس بات کے الیکشن لڑ رہے ہیں, آپ کس بات کا ووٹ مانگ رہے ہیں؟ اگر آپ اس کو قوم کی بیٹی کہتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ عافیہ ایک مظلوم ہے, تو یہ تو وقت ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کا اور اوروں سے مختلف اپنے آپ کو دکھانے کا. لیکن آپ نے دیگر پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کر دیا. مسٹر عمران, آپ نے صحیح نہیں کیا. آپ وہ شخص تھے کہ جنہوں نے سب سے پہلے عافیہ کیس کو ہائی لائٹ کیا. ایوان ریڈلی کے ساتھ پہلی پریس کانفرنس مشرف کی بدماشی کے دور میں وہ آپ کا حوصلہ تھا, آپ کی ہمت تھی. اسی لیے ہم آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے. آپ نے عافیہ کے لیے ایک طویل عرصے تک جدوجہد کی, لیکن پچھلے 3 4 6 ماہ سے ہم محسوس کر رہے ہیں
کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ چینج ہے. پشاور کا دھرنا ہو, کراچی کا دھرنا ہو, آپ نے عافیہ کا ذکر تک نہیں کیا. حالانکہ عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی پشاور کے دھرنے میں بھی موجود تھی اور کراچی کے دھرنے میں بھی موجود تھی, اسٹیج پر آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, لیکن آپ کے منہ سے عافیہ کے لیے ایک لفظ نہیں نکلا. اور بعد میں جب ہم نے ISF کے اور PTI کے کارکنان سے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہے, کیوں ہے, یہ پالیسی چینج ہے, پالیسی شفٹ ہے, کیا ہے, تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مصلحت ہے. یہ کیسی مصلحت ہے؟ اگر یہی مصلحت ہے کہ قوم کی بیٹی سڑ رہی ہو اور ہم ڈالر مانگیں, ہم ووٹ مانگیں, تو عمران خان آپ مجھے بتائیے کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے؟ عمران خان یاد رکھیے, عافیہ صدیقی قوم کے دلوں کی دھڑکن ہے, پاکستانی نہیں, امت مسلمہ ہی نہیں, اس وقت دنیا میں ایک سمبل بن چکی ہے انجسٹس کا. آپ عافیہ کو انڈرسٹیمیٹ نہ کریں. آپ عافیہ کو ایوائڈ کر کے اور کمپرومائزز کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میدان مار لیں گے, ہرگز نہیں. آپ ایک پلڑے میں پوری پاکستانی قیادت کو رکھیے, اپنے آپ کو بھی رکھیے, نواز شریف, الطاف حسین, افندیار, کیانی, گیلانی, زرداری, فضل الرحمان, جتنے بھی لوگ ہیں, اور دوسرے پلڑے میں آپ عافیہ کو رکھیے. عافیہ کا پلڑا وزنی ہوگا, عافیہ کا پلڑا جھکا ہوا ہوگا, کیونکہ عافیہ لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے. کیا بلوچستان, کیا سرحد, کیا پنجاب, کیا کشمیر, کیا شمالی علاقہ جات, کیا سندھ, ہر جگہ عافیہ کے فینز موجود ہیں. عافیہ اس وقت ایک سمبل آف یونٹی ہے. عافیہ واحد وہ شخصیت ہے کہ جو پورے پاکستان کو یکجا کیے ہوئے ہے, سمبل آف یونٹی ہے. آپ میں سے کوئی بھی پولیٹیشین اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پوری قوم کو وہ ریپرزینٹ کر سکے. نواز شریف پنجاب تک محدود ہو گئے ہیں, وہ بھی سرائکی پیلٹن کے ہاتھ سے نکل گئی ہے. الطاف حسین کراچی میں مہاجر اور سندھ میں مہاجر آبادی تک محدود ہیں. پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ ایک علاقائی جماعت بنتی جا رہی ہے. افندیار صوبہ سرحد کے ہو کے رہ گئے ہیں پختونوں کے لیڈر. فضل الرحمان کچھ نہیں معلوم کہ ان کی فالوئنگ ہے یا ختم ہو چکی ہے. تو عافیہ واحد وہ اس وقت امید کی کرن ہے. آپ چینج کی بات کرتے ہیں عمران خان, عافیہ کو لائے بغیر چینج نہیں آئے گا. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. آپ اور دیگر پاکستانی سیاستدان جب ووٹ مانگنے جائیں گے, لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ کون کی بیٹی کہاں ہے, اس لیے پہلے بیٹی کو لائیے, اس کے بعد ووٹ مانگیے. عافیہ کو لائے بغیر چینج نہیں آئے گا. عافیہ ایک ٹیسٹ کیس ہے آپ کے لیے بھی اور تمام سیاستدانوں کے لیے. عافیہ کو لائے بغیر اگر کوئی چینج کی بات کرتا ہے وہ قوم کو دھوکہ دیتا ہے. عافیہ کو لائے بغیر اگر آپ نے یا دیگر سیاستدانوں نے ووٹ مانگا تو قوم جو ان کا استقبال کرے گی میں بیان نہیں کر سکتا. ابھی بھی وقت ہے. آپ نے مجھے نہیں معلوم کن قوتوں کے اشاروں پر کمپرومائزز کیے ہیں اور ریمنڈ اور عافیہ کے ایشو پر آپ پیچھے ہٹ گئے ہیں. ریمنڈ کی رہائی کے بعد اب ورلڈ کپ میں بزی ہو گئے. آپ قومی لیڈر ہیں, ورلڈ کپ امپورٹنٹ ہے یا قومی ایشوز امپورٹنٹ ہے؟ اینی آؤ, میں بحث میں نہیں جاتا. آپ دوبارہ عوام کے لیڈر بن سکتے ہیں, آپ اس قوم کے دل جیت سکتے ہیں, لیکن آپ عافیہ کو لائیے. اگر آپ عافیہ کو لے کر آتے ہیں تو آپ پاکستانی قوم کے ہیرو بنیں گے. پاکستانی قوم اپنے سر پر آپ کو بٹھا. صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایوان ریڈلی نے انٹرویو کیا ان لوگوں کو جو پرزنرز تھے نا, جو گوانٹانامو میں گئے ادھر سے باگرام میں, ان ساروں نے کہا کہ اس کی رات کو ٹارچر کی چیخوں کی آوازیں آیا کرتی تھی. آج اگر اس کا دماغی توازن ہلا ہوا ہے جو وہ جج کہتا ہے, جو اس بیچاری عورت سے جو ہوا ہے, اگر اس کے اوپر کوئی الزامات بھی تھے, کوئی عورت کو اس طرح آپ رکھتے ہیں, اور اس طرح جو اس کے اوپر اس کے پھر جو اس کی وائلیشن کی گئی ہے, وہ اس کی جو باڈی سرچز جو اس کے اوپر اس کو سبجیکٹ کرتی تھی, یعنی جو اس کے کیا گیا ہے, کیا ہمیں کوئی پاکستانیوں کو شرم نہیں آتی کہ یہ ہمارے کسی, اور MIT کی گریجویٹ, کوئی عام بیچاری بھی نہیں تھی کہ چلیں کسی سے بھی انسان سے ہو, لیکن یہ تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایک PhD اسکالر, اس سے یہ ظلم ہوا ہے اور 3 بچوں کے ساتھ.